اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایام شہادت امام زین العابدین علیہ السلام چل رہے ہیں۔ کل شیخ صاحب نے آپ کی خدمت میں احادیث کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے جو کلمات سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے اور جس کا بیان کرنا ضروری سمجھا گیا ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کا تعارف۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کی بات چلے تو اس میں صحیفہ سجادیہ کا ذکر نہ ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے تو تقریباً ہمارے مروجہ جو نظام منبر ہے اس میں تمام ہی سیرت مظلوم تقریباً نظر آتی ہے، لیکن بالخصوص سیرت امام سجاد علیہ السلام کے پہلو بہت زیادہ تاریک نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ تعارف جو ہمیں معاشرے میں کرانا چاہیے تھا وہ تعارف ابھی تک ہم نہیں کرا سکے۔ فقط معاشرہ ایک جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے وہ فقط اور فقط یا بیمار کربلا کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ 61 ہجری کے بعد اپنے بابا کی شہادت کے بعد اکثر رویا کرتے تھے۔ اس سے علاوہ جو پہلو ان کی زندگی کے تھے وہ پہلو سارے کے سارے لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن ہمارا موضوع سیرت امام سجاد علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع ہے صحیفہ سجادیہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ جس دور میں لکھا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دور کون سا دور تھا کہ جس میں صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم میراث، علمی میراث تدوین ہوئی۔ وہ کون سے حالات تھے کہ جن حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو حالات انتہائی ناسازگار تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام پر طرح طرح کی پابندیاں تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سرعام خطبات نہیں دے سکتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے حالات میں جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی محافظت کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک گوشہ میں بیٹھ جاتے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے اور باقی سارے کاموں کو چھوڑ دیتے؟ یہ بھی ان کی سیرت کا ایک عظیم ترین پہلو ہے، اور عظیم ترین میں کہتا ہوں کہ ایک لقب ہے کہ جو زین العابدین اور سید الساجدین ان کے حصے میں آیا۔ اور یہ لقب جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ بروز قیامت جب محشر میں یہ ندا ہوگی،
این زین العابدین، تو اس وقت جہاں تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام موجود ہوں گے، ساری صفوں کو چیر کے جو شخصیت نکلے گی وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہوں گے۔ یہ لقب کوئی معمولی لقب نہیں تھا۔ سید الساجدین، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے سید الساجدین ان کا لقب پڑ گیا۔ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کے 500 کے قریب درخت تھے کھجور کے، اور یہ بات کرنا آسان ہے، ہر درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، شکرانے کے طور پہ۔ جو بھی نعمت ملتی، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اس کے شکرانے کے طور پہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہ سید الساجدین کے روایات میں ملتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ کثرت سجدہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتے تھے، اور ان کو کٹوانے کے لیے سال میں 2 مرتبہ وہ نشان جو تھے کٹواتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی کثرت سجدہ کی وجہ سے وہ نشان پڑ چکے تھے سال میں 2 مرتبہ۔ اور وہ گھٹنے جو نشان پڑتے تھے وہ نشان کیسے تھے؟ اس کو سفنہ بعیر کے نام سے روایات میں مشہور ہے، یعنی جس طرح کے اونٹ کے وہ نشان پڑ جاتے ہیں گھٹنوں میں، اس طرح کے نشان کثرت سجدہ کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے ماتھے پر پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک مسلم ہے ان کی عبادت اور ان کا سجدہ، لیکن فقط امام زین العابدین علیہ السلام مصلی بچھا کر عبادت ہی کیا کرتے تھے اور ان کا معاشرے کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ اگر سجدوں کی وجہ سے ماتھوں پر سجدے کے نشانات کی وجہ سے وہ گٹے پڑ گئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام آپ کو غسل دے رہے تھے، تو اس وقت امام کی پشت پر نشان تھے، کاندھوں کے پیچھے بھی اسی طرح کے نشان تھے۔ پوچھا گیا مولا یہ کون سے نشان تھے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بابا کی پشت پہ وہ نشان ہیں جو میرے بابا رات کی تاریکی میں غلہ اور اناج اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ تو سیرت ایک الگ پورا پہلو ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الگ چاہیے موضوع، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے مقدمے کے طور پہ عظمت سید الساجدین بیان کرنا ضروری تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ علمی کمالات، وہ معارف توحیدیہ، وہ معارف نبوت، وہ معارف امامت جو تھے، اس کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے جب خطبات تو امام زین العابدین علیہ السلام جا کر نہیں دے سکتے تھے، لوگوں کو اس طرح واضح تعلیم نہیں دے سکتے تھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت انہی دعاؤں کا سہارا لیا۔ یہ دعائیں فقط دعا نہیں تھی جس طرح ہم ایک دعا کرتے تھے، بلکہ یہ معارف علوم کا ایک خزانہ تھا جس میں معارف توحید بھی تھے، معارف نبوت بھی تھے، معارف امامت بھی تھے، معارف قیامت بھی تھے۔ تمام عقائد اور تمام فروعات ان دعاؤں کے ضمن میں ذکر تھے، حتیٰ کہ دشمنوں کے جو ظلم تھے ان کے ظلم کے خلاف آواز بھی جو بلند کی امام سجاد علیہ السلام نے، وہ دعاؤں کی صورت میں بیان کی۔ یعنی یہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک علمی ذخیرہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، جس کو انجیل اہل بیت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل تھی وہ واضح و نصائح پر مشتمل تھی،
اسی طرح یہ صحیفہ سجادیہ بھی جو ہے یہ واضح و نصائح پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو انجیل اہل بیت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو زبور آل محمد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی جو صحیفہ زبور تھا وہ بھی دعاؤں اور مناجات پہ مشتمل تھا، اسی طرح یہ صحیفہ سجادیہ بھی دعاؤں و مناجات پر مشتمل ہے، اس تشبیہ کی وجہ سے اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اور اس کو اخت القرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو، کہ کہتے ہیں کہ بعد از قرآن اور بعد از نہج البلاغہ جو ہمارے پاس کلام معصوم تک رسائی ہو سکتی ہے وہ انہی میں سے ایک صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا ان دعاؤں کا، فقط مصلی عبادت پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھ کے چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنی زندگی میں یہ تراث محفوظ کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے لکھوایا تھا، اور دوسرا جو ذریعہ تھا وہ تھا حضرت زید بن علی شہید جو ہیں ان کے ذریعے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو لکھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اور اللہم صلی علی امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اور حضرت زید بن علی شہید نے اپنے بیٹے یحییٰ بن زید کو یہ دعائیں جو تھیں وہ لکھوائی تھیں، یعنی ایک تواتر کے ساتھ اور مستند ذریعے کے ذریعے یہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پہنچی ہیں، جو سلسلہ سند کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ اب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ایک زیدیہ فرقہ تھا جو حضرت زید کے پیروکار تھے، ان کے پاس بھی یہ صحیفہ موجود تھا، لیکن وہ صحیفہ ناقصہ تھا، لیکن جو شیعہ امامیہ اثنا عشری کے پاس صحیفہ تھا وہ صحیفہ کاملہ تھا، اس وجہ سے اس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، یہ یعنی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اور اگر اس کو غیر ملکی جو اہل سنت ہیں ان کے اعتبار سے اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو فقط ایک واقعہ کہ جب آیت اللہ مرعشی نجفی نے یہ کتاب صحیفہ سجادیہ مصر کے جو اس وقت مفتی تھے جن کو جوہر طنطاوی کہا گیا ہے، ان کا نام تھا جوہر طنطاوی، ان کی یہ تفسیر طنطاوی بھی ہے جس کو یعنی اصل اس کا نام تفسیر الجواہر ہے، تو وہ ان کو ہدیہ کے طور پہ صحیفہ سجادیہ بھیجی، تو وہ طنطاوی کہتا ہے کہ میں نے جب صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی میراث جو آج تک ہم سے مخفی تھی، وہ میراث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تھی، آج تک وہ میراث ہم سے مخفی تھی، اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میں نے جو چیز اس میں دیکھی کہ یہ کلام خدا سے کم تر اور کلام مخلوق سے برتر تھی۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی وہ عظمت ہے جو غیروں نے بیان کی، اور ایک غیر ملکی مفکر اٹلی کا عیسائی رہنے والا تھا، اس نے اسلام پر سرچ شروع کی کہ اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا، تو وہ کرتے کرتے شیعہ امامیہ جو مذہب تھا اس کے بارے میں اس نے تحقیق کرنا شروع کی۔ وہ تحقیق کرتے کرتے ایران آیا، ایران اس کی ملاقات امام خمینی سے ہوتی ہے۔ جب وہ تحقیق کرتا کرتا آیا تو جب وہ جانے لگا تو امام خمینی نے اسے صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ اور قرآن مجید جو ہے وہ ہدیہ کیا کہ آپ اس کو پڑھیں،
آپ کو جو شیعہ کے بارے میں مکمل معلومات ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ چلا گیا، یہ پڑھتا رہا، تحقیق کرتا رہا، اگلے ہی سال یہ دوبارہ ایران واپس آتا ہے۔ یہ ایڈورڈ جو ہے اٹلی کا، یہ دوبارہ واپس آتا ہے، اور دوبارہ واپس آنے کے بعد یہ مذہب تشیع کو قبول کر لیتا ہے۔ علی اکبر ولایتی جو اس وقت وزیر تھے، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ یہودی بڑے کٹر ہوتے ہیں اپنے اس مذہب میں، تو آپ کیسے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کی، کرتے کرتے پھر مذہب تشیع کی تحقیق شروع کرنے لگ گئے، اور پھر آج آپ نے مذہب تشیع قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جو امام خمینی نے میرے گرد باؤنڈری لگا دی تھی، میں اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکا۔ وہ باؤنڈری کیا تھی؟ وہ باؤنڈری یہی تھی کہ یہ 3 کتابیں میرے حوالے کر دی۔ اب اس نے قرآن اور نہج البلاغہ کے بارے میں جو کہا وہ کہا، لیکن صحیفہ سجادیہ کے بارے میں جو اس کے الفاظ تھے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے کہ جو خداوند کریم کو بھی یہ مجال نہیں دیتا کہ وہ دعاؤں کو قبول نہ کر سکے۔ یعنی ایسے عظیم معارف پر مبنی یہ ہے صحیفہ سجادیہ کہ غیر بھی دیکھ کر جس کو دیکھ کے مذہب تشیع قبول کرتے ہیں۔ اب یہ صحیفہ سجادیہ، اس کے بارے میں بہت زیادہ شروحات بھی لکھی گئی ہیں۔ ان میں جو شیخ باقر شریف کرشی نے اپنی کتاب حیات امام زین العابدین علیہ السلام میں تقریباً 68 شروحات کا ذکر کیا ہے کہ جو شروحات لکھی گئی ہیں صحیفہ سجادیہ پر اب تک، ان میں سب سے جو ابرز ترین شرح ہے وہ ہے ریاض السالکین۔ یعنی سب سے بہترین جو شروحات میں شرح شمار کی جاتی ہے اس کا نام ہے ریاض السالکین۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کتاب صحیفہ کاملہ ہے، اس کی جو شرح کی گئی ہے اس پر لکھی گئی ہے، اور 68 جو ہے یہ شروحات اس کے اوپر اب تک لکھی جا چکی ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے اس مجموعے سے ہٹ کر بھی 7 اور صحیفے علماء نے تیار کی ہیں جو دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ یہ 54 دعائیں الگ ہیں جن کو صحیفہ سجادیہ کے نام سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رسالہ حقوق اس کے علاوہ ہے، اس کے کچھ حصے صحیفہ سجادیہ میں ہیں، لیکن الگ طور پہ رسالہ حقوق کے نام سے موجود ہے، اور 7 صحیفے علماء نے لکھے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا حقوق کے نام پہ یہ ہیومن رائٹس جو سارے روز شور شرابہ کرتے ہیں، حقوق کے نام پہ جی یہ حق غصب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اگر ان حقوق جو رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام نے تحریر کیا ہے ان میں دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی آوازیں حقوق کے لیے اٹھتی ہیں وہ غیروں کے حقوق کے لیے اٹھتی ہیں، لیکن یہ سید سجاد کی شخصیت ہے جنہوں نے یہ کلمہ بلند کیا کہ سب سے پہلے جو سب سے پہلا حق ہے وہ تیری ذات کا تیری ذات کے اوپر ہے۔ یعنی اس میں کیا فرمایا ہے؟ یہی تو فرمایا تیری آنکھ کا کیا حق ہے، تیرے کان کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیری زبان کا کیا حق ہے، تیرے پاؤں کا کیا حق ہے، تیرے پورے جسم کا تیرے اوپر کیا حق ہے۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے پہلے اپنی ذات کے اوپر آواز بلند کرو کہ خود تمہارے اوپر تمہارا کیا حق ہے۔ آج والدین کے ساتھ جو بدتمیزیاں معاشرے میں اور جو بے حیائیاں لوگ کر رہے ہیں، اس میں سید سجاد علیہ السلام کے وہ جملات پڑھیں کہ جس میں ایک حق جو والد کے اوپر اولاد کا والدین کا بنتا ہے، وہ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اس طرح ڈرے جس طرح کہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ اس طرح ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے والدین سے،
اور ان سے پیار کس طرح کرے؟ اس طرح ان سے پیار کرے جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اس طرح پیار کرے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ یہ چلیں گی جب اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کا مطالعہ کریں، تو ان عظیم تعلیمات اور معارف جو ان دعاؤں میں موجود ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔